فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اور اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ بس اگر حد سے بڑھ جائے ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر، تم سب لڑو اس کے ساتھ یہاں تک کہ جو سرکشی کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ بس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کروا دو ان کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس صلح رکھو اور صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق چل رہا ہے سورۃ الحجرات کا، جس میں اللہ رب العزت نے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے چند قوانین بیان فرمائے۔ ہمارا نفس کیسے کامیاب ہوگا اس کے لیے ہمیں قانون بتایا جا رہا ہے کہ یہ قانون پڑھ لو، اس کو فالو کر لو تو ہمارا نفس کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا معاشرہ کیسے کامیاب ہوگا اس کے لیے بھی قانون بتائے جا رہے ہیں کہ ان قانونوں کو فالو کر لو، تمہارے معاشرے میں سے ساری گندگی ختم ہو کر ساری کی ساری پاکی اور صافی تمہارے معاشرے میں خود بخود ہی رونما ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں پیچھے آپ نے سنا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لگے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر رہ کے سارے معاملات کرنے ہیں اور خدا سے ڈرتے رہنا ہے۔ پھر آگے چند قوانین اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں فرمائے کہ اونچی آواز میرے پیغمبر کے سامنے کر کر نہیں بولنا، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، جب تم ایسا کرو گے تو میں تقوی والی دولت تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ آوازیں پست رکھتے ہیں ان کو میں خدا تعالیٰ نے تقوی والی دولت یوں ہی عطا کر دی ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ تمہارے معاشرے کی اصلاح جہاں مقصود ہوتی ہے وہاں سب سے پہلا قانون یہ یاد رکھنا کہ فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی نافرمان آدمی، کوئی جھوٹا آدمی کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرنا۔ یہ پہلا قانون بتایا تھا معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہمارے پاس کسی قسم کی بھی خبر لے کے آئے تو ہم اس کی خوب تحقیق کر لیں، اور جان لو کہ یہ نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو اور تمہاری تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کسی ایسی قوم کو تمہاری نادانی کی وجہ سے تکلیف پہنچے اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اس سے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ کے درمیان موجود ہیں، اور اگر میرا پیغمبر تمہارے معاملات کی اور تمہاری باتوں کی اتباع کرنے لگے تو تم اپنے آپ کو مشقت میں محسوس کرو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے پیغمبر کی بات کو مانو۔ جب تم ایسا مانو گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کر لیا، اور پسند کر کر پھر میں نے اس سے کفر کو، نافرمانی کو، گناہگاری کو دور کر دیا، اور میں نے یہ بھی اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، یہ ہیں میرے ہدایت یافتہ لوگ۔ اور آگے پھر یہ بھی اعلان کر دیا فضلا من اللہ ونعمہ، یہ سارا کچھ کسی کی ہوئی محنت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میں خدا تعالیٰ کا خاص فضل اور نعمت ہے، اور میں اللہ جاننے والا ہوں اور حکمت والا ہوں۔ آج کے سبق میں یہ قانون بتایا کہ اگر
معاشرے کو آپس میں باہم یوں جوڑ کے رکھنا چاہتے ہو، یوں مٹھی کی طرح آپس میں معاشرے کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو، تو پھر جہاں بھی دیکھو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مسلمانوں کے دو کنبے یا قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جدھر بھی کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ جب تم صلح کروانے لگو گے تو پھر تمہارے معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بننے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ قبیلے بہت پرانے وہاں رہنے والے تھے اور ان کی آپس میں بڑی باہمی دشمنی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ادھر موجود تھے، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی نچاکی ہوتی، لڑائی ہوتی، تو کافی حد تک بات بڑھ جاتی، بات بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کدھر چلی جاتی، لیکن ان کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جھگڑا تو ان کا 120 سال تک نسلاً چلتا رہا، کہ یہ جھگڑا ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، ان کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے دونوں فریقوں کو بلایا، بلا کر بٹھا کر دونوں کی باتیں سن کر دونوں کے درمیان صلح کروا دی، دونوں آپس میں رضامند ہو گئے۔ تو یہ واقعات موجود ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی بیماری کی عیادت کرنے جا رہے تھے، تو جب وہ جا رہے تھے رستے میں تو اس بیمار کا حضرت سعد بن عبادہ شاید نام تھا، ان کا گھر اس محلے میں تھا جس محلے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی رہا کرتا تھا، وہاں پر جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر رہے تھے، جب ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن ابی اس وقت ایمان نہیں لے کے آیا تھا، ادھر ہی موجود تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو کہنے لگا، رکے بھائی، آپ ادھر سے ہمارے پاس سے گزرے ہیں، ہمارے اوپر مٹی پڑی ہے، گرد و غبار پڑا ہے، اس لیے آپ ادھر نہیں آیا کریں، آپ کا ادھر آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اور ساتھ ہی ایک مسلمان کھڑا تھا، اس نے یہ بات سن لی، اس نے بات سنی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، آپ کو کوئی کیوں یہاں آنے سے منع کرے گا؟ آپ ادھر آیا کریں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کسی کی باتوں میں آ کر یہاں آنا نہ چھوڑیے۔ چنانچہ ان دونوں کی آپس میں بات بڑھتے بڑھتے بہت حد تک بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھی بٹھا کر آپس میں صلح کروا دی۔ اسی طرح ایک انصاری عورت تھی، وہ اس کا اور اس کے شوہر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں تو اپنے میکے جانا ہے، مجھے جانے دو۔ تو اس کے شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں ملی تو پھر اس کے شوہر نے اس کو اوپر والی منزل پہ، اوپر والے کمرے میں جا کر بند کر دیا، قید کر دیا۔ چنانچہ اس نے جس طریقے بھی کسی طریقے پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچایا، ان کے گھر والوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے۔ ادھر سے لڑکے والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے۔ یہ دونوں کو کنبے قبیلے اتنے لڑنے لگے کہ بات قتل و غارت تک آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپس میں ان دونوں کی صلح کروا دی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا اپنے پیارے پیغمبر کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جدھر میرے نبی کے قدم پڑتے ہیں وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا رحمت بن جاتا ہے۔ مدینہ میں میرے نبی کے قدم پکڑے، وہ سفینہ نجات بن گیا۔ ان مدینہ کی گلیوں میں میرے نبی کے قدم پڑے، وہ گلیاں آج تک وہ رحمت کی آغوش میں لپٹی ہوئی ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ یوں ہی رحمت کی آغوش میں لپٹی رہی۔ تو یہ صحبت کا اثر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اسی طرح ایمان والوں کے دو گروہ آ جائیں تو اب میرے نبی نے تو آنا نہیں ہے، اس لیے تمہیں میں اللہ اعلان کر کر بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اور میرا حکم مانتے ہوئے ان دونوں گروہوں کے درمیان آپس میں کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ اور ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں ہم سب واقف ہیں کہ جدھر صلح کروانی ہو ادھر تو ہم جھگڑا کرواتے ہیں، اور فلاں نے تو تیرے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے، فلاں تو تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں لڑ لڑ کے مریں، وہ مرے ان کے پاس مال ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، وہ مرے ان کی جائیداد ہمارے نام لگے، ہمیں جس در سے جو بھی کچھ تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے ہم حاصل کریں، ہم تو آپس میں لڑانے والے ہیں۔ اور یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ عراق اور ایران کب سے ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے، آج تک ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے باہمی جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، صلح کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم رحمت میری حاصل کرنا چاہتے ہو آپس میں صلح کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَإِن بغت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اگر وہ دونوں آپ کی بات مان جائیں تو ان کی آپس میں کیا کروا دو؟ سلو۔ اگر وہ نہیں مانتے، ایک گروہ بات مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا، جو بات نہیں مانتا اس کے ساتھ تم سارے کے سارے جھگڑا کرو، اس کو بٹھاؤ، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے جھگڑا کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کی بات اس کو منواؤ، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ صلح پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر پھر بھی وہ صلح پر راضی نہیں ہوتا فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر صلح پر راضی ہو جائے تو ان کے درمیان پھر بھی صلح کروانا۔ دیکھیں نا قرآن کی بات کہ ایک گروہ راضی ہے صلح کے لیے، دوسرا راضی نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جو راضی نہیں ہے اس کے ساتھ قتال کرو، جھگڑا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یعنی جھگڑا کرو اس کے ساتھ۔ کب تک جھگڑا کرنا ہے؟ جب تک وہ اللہ کی بات کو نہ مان لے، اس وقت تک جڑے کرتا رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ اگر کرتے کرتے وہ اللہ کی بات کو مان جاتا ہے تو پھر تم نے یہ نہیں سوچنا، انسانی سوچ سکتی ہے نا کہ یار اس نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، اس کے ساتھ دیکھو ہم نے کیا کچھ کیا، جھگڑا کیا، وہ کیا، اس کو راضی کیا، فلاں کی سفارش ڈالی، فلاں کی سفارش ڈالی۔ تو اللہ نے کہا پھر بھی اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہا، اگر وہ پھر بھی راضی ہو جائے تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر بھی انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ کیوں کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں سارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور آپس میں ایمان کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومنوں کا آپس میں رشتہ عمارت کی طرح ہوتا ہے، کہ عمارت میں ایک اینٹ لگتی ہے ساتھ دوسری لگتی ہے تو وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور مضبوط ہوتے ہوتے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو گرانا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کا آپس میں رشتہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں جوڑ کر یوں مثال بتائی کہ اس طرح ہوتے ہیں دو مومن، اس طرح ہوتے ہیں دو مومن۔ ہماری ذلت کی وجہ، ہماری رسوائی کی وجہ، ہماری پسمائی کی وجہ، ہر ایک کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک نہیں ہیں، ہم ایمان والے آپس میں ایک نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ہوں تو ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ، مومن کی مثال تو یہ ہے المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ ان اشتکا کلہ، کہ ایک ایمان والے کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو تو اگر ایک ایمان والے کی آنکھ میں درد ہو تو دوسرا خود بخود اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اگر ایک کے سر میں درد ہو تو دوسرا اس سر کے درد کو خود بخود محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی آپس میں مثال۔ اور قیامت کے نزدیک کیا بشارت دی کہ قیامت کا دن ہوگا، بعض ایسے لوگ لائے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ رشتے جن کو لوگ اپنی منمانی اور ضد و عناد کی وجہ سے توڑتے ہیں، اور توڑنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کو میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جائے کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے تم ان کو توڑتے ہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہو۔ پھر میں اللہ کا اعلان بھی سن لو کہ اولئک ھم الخاسرون، تمہارے لیے صرف اور صرف نقصان اور گھاٹے ہی ہیں، تمہارے لیے کامیابیاں نہیں، یہ فرمایا۔ اور بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو خیر القرون کا دور تھا، بہترین زمانہ تھا، مثالی زمانہ تھا، اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا اس وقت سے اختلاف شروع ہوئے، اور صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اختلاف بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ گویا کہ بعض لوگ یہاں پر صحابہ پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دور میں کیوں اختلاف؟ ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا کہ صحابہ کا اختلاف اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھا، اپنی ضد کی وجہ سے نہیں تھا، اپنے عناد کی وجہ سے نہیں تھا۔ وہ اس لیے اختلاف نہیں کرتے تھے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میری بات حق اور سچ ہے، بلکہ وہ اس لیے اختلاف کرتے تھے اپنے اجتہاد کی وجہ سے کہ شاید میں اس میں اختلاف کر رہا ہوں تو کوئی میں ایک اچھی بات کے اختتام پر پہنچ جاؤں، میں اس بات پر اختلاف کر رہا ہوں تو میں ایک اختتام پر پہنچ جاؤں۔ تو ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اور ان کی حقانیت اور ان کی اتفاقیت کے بارے میں شک کریں،
ہمیں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں پر صحابہ کا کسی مسئلے پر اتفاق ہے اس کی ہم اتباع کریں، دل و جان سے اتباع کریں، اور جہاں پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، وہاں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ کیوں کہ میرے رب کا اعلان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ بھی اپنے صحابہ سے راضی ہوں اور وہ بھی میرے سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ جب راضی ہو گیا تو ہم ان کے بارے میں اور ان کی ذات پر شک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں پر مفسرین نے نکالا کہ یہاں پر اس بات کو خیال رکھیے گا کہ اعتراض کرنے والے تمہیں کہیں گے کہ اگر تم صلح کی بات کر رہے ہو تو ہم تو آپس میں ٹھیک ہیں، اختلاف تو تمہارے نبی کے صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا، تو اس اختلاف کو دور کرو۔ تو اس اختلاف کو ہم دور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اختلاف ان کا اجتہادی اختلاف تھا، نفسانی نہیں تھا، اور ہمارے اختلاف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں بھائی تم سے اعلیٰ ہوں، میں تم سے عرفہ ہوں، میں تم سے بلند ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ چیزیں ہیں، میرے پاس تم سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ ہمارے اختلاف اس بنیاد پر ہوتے ہیں، اور ان کے اختلاف دینی بنیاد پر ہوتے تھے، اجتہادی بنیاد پر ہوتے تھے۔ ایمان والے آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت والے دن اللہ ان کو بلائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگوں کی جماعت ہے کہ جن کا مرتبہ اور مقام انبیاء سے، شہداء سے اور صالحین سے سب سے زیادہ ہے۔ سارے اشتیاق میں پڑ جائیں گے، سارے اس چیز کو سننے کے لیے کہ آخر ان بندوں میں کیا خوبی تھی، کیا ایسی خوبی تھی، کیا انہوں نے کارنامہ دنیا میں انجام دیا کہ آج ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہونے لگا، ان کا مقام سب سے اونچا ہونے لگا۔ تو اللہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ آپس میں ایمانی رشتہ ہونے کی وجہ سے آپس میں حقیقی بھائی نہیں تھے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن یہ جب بھی کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے بغض و عناد کرتے تھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ آج میں نے بھی ان کو سب سے بڑھ کر درجے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف دیکھیں کہ ایک رشتہ نبھانے کے لیے کتنا اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے کہ صرف تمہیں بڑھ چڑھ کر جب میں قرآن کا اعلان ہو رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمانی رشتہ وہ رشتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اللہ جی میرا بیٹا میری پشت سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے کہا تھا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے ایمانی دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو ایمانی دعوے کو قبول کرے وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، اصل آپ کے اہل سے وہ ہے کہ جو آپ کی ایمانی بات کو قبول کر آپ کے ساتھ چلنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ اگر تم ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، ہے تو سب سے بڑی کمزوری ہماری ایمان کی کمزوری نا، کہ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، اپنے ایمان کو کامل اور اکمل بنانا چاہتے ہو، تو پھر میرا اعلان سن لو کہ محبت کرو تو خدا کی ذات کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کی ذات کے لیے، کسی کو کچھ دو تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے، کسی کو کسی چیز سے منع کرو تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ جب تمہارے اندر یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں گی تو تم اپنے ایمان کو مکمل کرنے والے مومن بن جاؤ گے۔ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی ہیں، تو آپس میں بھائیوں کی بھی صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان رشتے کو نبھانے میں ڈرتے رہا کرو۔ جب تم ڈرتے رہا کرو گے تو لعلکم ترحمون، شاید کہ خدا تعالیٰ تم پر رحم کریں۔ تو یہ جو لعل کا لفظ یہاں پر ذکر ہوا، اس کا معنی اردو میں یہ ہوتا ہے کہ یار کاش، جب کوئی آدمی نقصان کر لیتا ہے نا، کہتا کاش یار میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، تو یہ لعل کا معنی ہوتا ہے کاش۔ تو یہاں پر جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرنے کا معنی جب ہوگا تو یہ کاش کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ یقینی معنی میں ہوگا، پختگی کے معنی میں ہوگا کہ پکی بات ہے تم خدا تعالیٰ سے ان رشتوں کو نبھانے میں ڈرتے رہو اور آپس میں صلح بھی کرواتے رہو، جھگڑے والوں کے جھگڑے بھی ختم کرتے رہو، اور ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھی سمجھو۔ جب تم ایسا سمجھو گے تو لعلکم ترحمون، پھر پکی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا رحم بھی تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوانین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔